محترم ناظرین کرام، آج ہماری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ کسی بندے پر قرض ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے ہاں کچھ تفصیل ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کے اوپر اگر قرض ہے اور قرض اتنا ہے کہ اس کے پاس جو رقم موجود ہے اس قرض اس سے زیادہ ہے، تو پھر اس صورت میں ایسے بندے پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس ملکت بھی، مثال کے طور پہ اس کے پاس سونا بھی ہے 7.5 تولے سے زیادہ، اور اسی طرح اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ چاندی بھی موجود ہے، اور اسی طرح مال تجارت بھی اس کے پاس ہے، اور ضرورت سے زائد چیزیں بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کے پاس موجود ہیں، تو پھر ان تمام صورتوں میں دیکھا جائے گا کہ اس پر جو قرض ہے وہ ان سے زیادہ ہے یا ان سے کم ہے۔ اگر قرض، ان تمام چیزوں کو ہم ملاتے ہیں، پھر قرض کو ہم دیکھتے ہیں، اگر قرض زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں اس پر قربانی نہیں۔ لیکن اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اور کرنا لازم ہے، کیونکہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک اہم فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر، اور اس کو ادا کرنا صاحب نصاب پر ہر صورت میں یہ واجب ہے۔ اس لیے اگر اتنا قرض نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ملکت موجود ہے اس کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو ہر حال میں قربانی کرنی ہے۔ اور اسی طرح وہ قربانی جو کرے گا، مثال کے طور پہ اس پر قرضہ ہے، اس کا جو بیٹا ہے یا گھر کے افراد ہیں ان میں سے اس کی بیوی کے پاس سامان موجود ہے، اور جو شوہر ہے اس کے پاس اتنا سامان ہے کہ اس سے زیادہ اس پر قرضہ ہے، تو شوہر پر چلو قربانی واجب نہیں، لیکن بیوی جو ہے اس پر قربانی واجب ہوگی ہر صورت میں، اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم یا اسی طرح سونا 7.5 تولہ سے زیادہ ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی جو بیوی ہے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح بیٹا بالغ ہے، اس پر اگر قرضہ وغیرہ نہیں تو پھر اس صورت میں وہ صاحب نصاب ہے اور بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مقیم بھی ہے، تو پھر اس صورت میں بیٹے پر قربانی علیحدہ سے واجب ہوگی، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک گھر میں اگر مثال کے طور پہ 4-5 افراد ہیں تو ان میں سے کوئی ایک اگر قربانی کر دیتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم پر قربانی نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ گھر کا جو سربراہ ہے اس پر تو قرضہ ہے لیکن دوسرے جو افراد موجود ہیں صاحب نصاب بھی ہیں، ان پر قرضہ بھی نہیں اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے، تو اس طرح یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو توڑنا لازم آتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اگر اتنا قرض نہیں ہے جو اس کے پاس موجود ملکت کو گھیر لے تو پھر اس کو ہر حال میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔